لباس کے آداب۔ چنانچہ لباس پہننے کے سلسلے میں جو حدیث پاک کے اندر آداب بیان کیے گئے ہیں وہ یہ کہ نمبر 1، پاک صاف لباس پہننا چاہیے انسان کو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ سورہ مدثر پارہ نمبر 29 آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ نمبر 2، لباس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹو اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا عیب ہے اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 3، سفید لباس پہننا یہ زیادہ بہترین لباس شمار کیا گیا ہے، سفید کپڑے پہننا۔ چنانچہ نسائی کی روایت ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم البسوا الثياب البیض فإنها اطہر واطیب، یہ نسائی کی روایت ہے، سنن النسائی کتاب الجنائز باب ایل کفنی خیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 حدیث نمبر 1897۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو، اس لیے کہ یہ زیادہ پاک اور صاف رہتے ہیں۔ نمبر 4، نیا کپڑا جمعہ کے دن پہننا جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو۔ چنانچہ سبیل الہدا والرشاد کی عبارت ہے اس طریقے سے قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا لبسہ یوم الجمعۃ، یہ سبل الہدا والرشاد جماع ابواب سیرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماع ابواب سیرتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لباسہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 269 پر اس کو نقل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا کپڑا میسر ہوتا تو اسے آپ جمعہ کے دن پہنتے تھے، یعنی جمعہ کے دن سے اس کی ابتدا کرتے تھے۔ نمبر 5، غیر مسلموں کا سا لباس نہیں پہننا، جس طریقے سے غیر مسلم حضرات لباس کو پہنتے ہیں اس طریقے کے لباس سے ہم کو پرہیز کرنا، جیسے بھگوا کلر ہے یا کیا نام ہے دھوتی ہے، یا ایسے ہی اسکرٹ وغیرہ عورتیں کے لباس میں سے ہوتا ہے، یا مردوں کے لباس میں سے جو ایسے لباس ہے جس کو عام طور پر ہندو کا شعار شمار کیا جاتا ہے اور ہندو لباس سمجھا جاتا ہے، ایسے لباس کو پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من تشبہ بغیرنا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ابواب الاستئذان والآداب باب ما جاء فی کراہیت اشارۃ الید فی السلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 2695 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسرے کی مشابہت کو اختیار کرے۔ نمبر 6، متکبروں کا لباس نہیں پہننا، جو لوگ تکبر کو اختیار کرتے ہیں، متکبرین ہوتے ہیں، ان لوگوں کے جیسا لباس پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لبس ثوب الشہرہ
अलबसहुल्लाहु यौमल क़ियामह सौबन मिस्लहु सुम्मा युल्हिबु फ़ीहि अन्नार। ये अबू दाऊद की रवायत है, किताबुल लिबास बाब फ़ी लुब्स शुहरा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 558, हदीस नंबर 40-29 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शोहरत का लिबास पहनेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन उसी जैसा लिबास उसे पहनाएंगे, फिर उन्हीं कपड़ों में आग भड़काई जाएगी। इसलिए जो मुतकब्बिरीन के कपड़े होते हैं, उन मुतकब्बिरीन जैसे कपड़ों के पहनने से हम मुसलमानों को, अल्लाह के नेक बंदों को, अल्लाह के बंदों को परहेज़ करना चाहिए। नंबर 7, लिबास में मर्दों का औरतों की और औरतों का मर्दों की मुशाबहत को इख्तियार करने से परहेज़ करना चाहिए, इख्तियार नहीं करना चाहिए। मर्द औरत का लिबास पहने और औरत मर्दों का लिबास पहने, इसको जो है हदीस पाक के अंदर सख्ती के साथ मना किया गया। चुनांचे अबू दाऊद की रवायत है, क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुला यल्बसु लुब्सतल मरअ वल मरअ तल्बसु लुब्सतर रजुल। इस तरीके की इबारत जो है अबू दाऊद शरीफ किताबुल लिबास बाब फ़ी लिबास निसा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 566, हदीस नंबर 4098 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर जो औरतों का लिबास पहने और उस औरत पर जो मर्दों का लिबास पहने लानत फरमाई है। इसलिए हम अल्लाह उसके रसूल को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले हैं, तो हमें इन जैसे लिबासों को, जो औरतों का लिबास है या ऐसा लिबास जो मर्दों का लिबास है, इस लिबास को पहनने से परहेज़ करना चाहिए। अब एक बात ये भी बतला दी जाए कि नोट के तहत जो है कि मर्दों का टखनों से नीचे कपड़ा लटकाना ये हराम है। मर्द हजरात टखनों से नीचे लिबास पहने, चाहे लुंगी हो, पैजामा हो, पतलून हो, धोती हो, ये जो भी कुछ पहनता है मर्द, पैंट हो, पैजामा हो, तो मर्दों का टखनों के नीचे पहनना ये हराम और नाजायज़ है। चुनांचे बुखारी की रवायत है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ारी फ़फ़िन्नार। ये बुखारी की रवायत है, किताबुल लिबास बाब मा अस्फल मिनल काबैन फ़फ़िन्नार, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 861, हदीस नंबर 5787। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ार पाजामा वगैरह जो होता है, पाजामा, लुंगी, पतलून, धोती और पैंट वगैरह जो है सब इसके अंदर दाखिल है कि जो इज़ार का जो हिस्सा टखनों के नीचे लटकता है वो जहन्नम में होगा। इसलिए हमें जो है लिबास को पहनने के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बतलाया वैसा पहनना चाहिए। अब एक मसला ये भी बतलाता चलो इसके साथ साथ कि मर्दों को रेशम के कपड़े और सोना इस्तेमाल करना ये नाजायज़ और हराम करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए सोना और रेशम मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम करार दिया गया है। चनांचे मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में रवायत इस तरीके से, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यल्बस हरीरन वला ज़हबन। ये मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल की रवायत है, ततिम्मा मुस्नदुल अंसार, हदीस अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिल्द नंबर 26, हदीस नंबर 5 सफ़ा नंबर 586, हदीस नंबर 22,248। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो रेशम ना पहने और सोना को ना पहने। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये तो मसले की बहस थी। अब ये कि नंबर 8, कपड़े पहनने में दाहिनी तरफ से कपड़े के पहनने की इब्तिदा करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। चुनांचे तिरमिज़ी की रवायत है, क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लबिस क़मीसन बदअ बि मयामिनुहु। ये तिरमिज़ी की रवायत है, अबवाबुल लिबास
ابواب اللباس باب ما جاء فی القمیص، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 حدیث نمبر 1766 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو داہنی طرف سے اس کی ابتدا کرتے تھے۔ نمبر 9، نیا کپڑا پہنے تو انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ یہ دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا جو ہے ابو داؤد شریف کے اندر ہے، حدیث ہے، قال ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماہ باسمہ اما قمیصا او عمامہ ثم یقول الحمد للہ الذی اللہم لک الحمد انت کسوتنی۔ اس طریقے کی عبارت جو میں نے دعا پڑھی وہ دعا پوری پھر آگے ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اول کتاب اللباس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 558 حدیث نمبر 40-20 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کپڑے کا نام اولاً رکھتے کہ یہ قمیص ہے، یہ بنیان ہے، یا یہ امامہ ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ کرتا ہے، یہ پاجامہ ہے۔ اس طریقے کا آپ جو ہے نام رکھتے تھے۔ پھر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک الحمد، جو دعا ہے پوری کہ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی اور جس غرض سے اس کپڑے کو بنایا گیا ہے اس کے خیر طلب کرتا ہوں، اور اس کے اور جس غرض سے بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس طریقے کی دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ نمبر 10، عام کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ پرانا کپڑا ہے یا عام کوئی کپڑا ہے، کرتا پاجامہ، شرٹ وغیرہ، بنیان وغیرہ، ٹوپی وغیرہ، تو اس دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ دعا بھی ابو داؤد شریف کے اندر ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لبس ثوبا فقال الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اول کتاب اللباس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 558 حدیث نمبر 40-23 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھی تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دعا کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور میری قوت اور میری طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرما دیا۔ تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 11، گریبان میں بٹن کا لگانا۔ گریبان یہ جو میرا بٹن دکھ رہا ہے تو یہ بٹن، اس بٹن کا لگانا اس طریقے سے جو ہے تو یہ بٹن کا لگا لینا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے، کنز العمال کی روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ علیک ولو بشوکۃ۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے، باب المدخل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 301 حدیث نمبر 4108 نمبر کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کو بٹن لگاؤ اگرچہ کانٹے سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس زمانے میں جو کانٹے وغیرہ کے ذریعے سے لوگ بٹن لگایا کرتے تھے تو ویسے آج کے دور میں مختلف قسم کے بٹن ہو گئے ہیں، تو اس بٹن کو لگا کر کے جو ہے پھر کپڑے کو زینت بخشا جائے۔ یہاں یہ بھی بات واضح طور پر بتلا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گریبان کا کھلا چھوڑ دینا بھی ثابت ہے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے تحت اپنے گریبان کو، یہ جو گریبان ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کا کھلا بھی رہ جاتا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات غریبان کا کھلا چھوڑ دینا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں شمائل ترمذی میں روایت ہے، قال معاویہ بن قرہ عن ابیہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط من مزینہ لنبایعہ وان قمیصہ لمطلق او قال زر قمیصہ مطلق۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے شمائل ترمذی باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 71، حدیث نمبر 58، صفحہ نمبر 7، حدیث نمبر 58 ہے۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیعت کے مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو اگر بس اوقات یہ کھلا ہوا رہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 12، لنگی کا اگلا حصہ پچھلے حصے سے قدرے نیچا رکھنا۔ اگلا حصہ پچھلے حصے سے نیچے رکھنا، آگے یعنی تھوڑا سا پیچھے کا حصہ اٹھا کر کے اور اگلا حصہ جو ہے نیچے گرا کر کے رکھنا چاہیے اگر کوئی آدمی لنگی پہنتا ہے تو۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، قال عکرمہ انہ رأى ابن عباس یعتذر فیضع حاشیہ ازارہ من مقدمہ علی ظہر قدمہ ویرفع من مؤخرہ، قلت لم تأذر هذه الازار، قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تعتذر هذه الازار، قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتذرها۔ اس طریقے کی بات جو ہے ابو داؤد کتاب اللباس باب فی قدر موضع الازار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566 حدیث نمبر 4095 ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لنگی پہنتے ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگی پہنے ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ لنگی پہنے ہوئے ہیں کہ ان کی لنگی کا اگلا جو حصہ ہے تو اگلے حصے کا کنارہ پاؤں کی پشت کے قریب تھا اور پیچھے سے کچھ اوپر اٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ اس طرح لنگی کیوں پہنتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح لنگی پہنتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس اہتمام سے اگر کوئی سنت پر عمل کرتے ہوئے لنگی پہنتا ہے، پیچھے کا حصہ اٹھا کر کے اور اگلا حصہ تھوڑا سا نیچے کر کے، تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 13، کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے کپڑے کے اتارنے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ بحث شرعۃ الاسلام کے صفحہ 260 پر نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 14، لباس نکالتے وقت بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ عمل الیوم واللیلہ میں ابن سنی نے نقل کیا روایت، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر بین اعین الجن وعورات بنی آدم ان یقول الرجل المسلم اذا اراد ان یطرح ثیابہ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ عمل الیوم واللیلہ لابن سنی کی جو ہے اس کتاب کے اندر ہے، باب ما یقول اذا خلع ثوبا لغسل او نوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240 حدیث نمبر 273 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان شخص کا کپڑے نکالتے وقت بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا پڑھنا جنات کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان یہ پردہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 15، کسی کو صاف دھلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھے تو ایسے شخص کو یہ دعا دینا چاہیے، البس جدیداً وعش حمیداً ومت شہیداً۔ اس طریقے کے الفاظ کے ذریعے سے جو ہے دعا دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ دعا جو ہے ابن ماجہ کے اندر نقل کی گئی ہے۔ قال ابن عمر ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمن
لبس ثوبا غسیلا البس جدیدا، اس طریقے کے الفاظ جو ہے ابن ماجہ کے اندر باب ما یقول الرجل اذا لبس ثوبا جدیدا صفحہ نمبر 254، حدیث نمبر 3558 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے یہ دعا دی، جو دعا میں نے ابھی آپ کو سامنے اوپر پڑھی، البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن، کہ تو نیا کپڑا پہنتا رہے اور تو اچھی زندگی گزار اور شہادت والی موت تجھ کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دعا بھی دینا چاہیے انسان کو۔ چنانچہ یہ تقریباً جو ہے آپ کے سامنے 15 آداب لباس کے سلسلے میں علماء نے بیان کیا ہے۔ یہ 15 آداب لباس کے آداب میں سے ہے۔ اس کو اگر دیکھنا ہے تو سنن و آداب نامی کتاب ہے، اس کے معمولات یومیہ، عنوان ہے لباس کے آداب، اس کے صفحہ 52، صفحہ نمبر 53 اور صفحہ نمبر 54، صفحہ نمبر 55 پر جو ہے اس کو نقل کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ آپ ان مذکورہ حوالوں کے اندر، مذکورہ صفحات کے اندر اس مسئلے کی اور اس لباس کی تفصیلی وضاحت کو دیکھ سکتے ہیں۔ مع دلائل جو ہے یہاں بھی نقل کیا گیا ہے۔